ناظرین، عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے ایک اور کیس میں، اور اس کی اپڈیٹس کیا ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایک تصویر ہے جو موضوع بحث بنی ہوئی ہے. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ایکچولی وہ تصویر کی تصویر ہے. یہ تصویر کی تصویر میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کا ایک اور کیس بھی آج بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ زیر سماعت تھا، اس کی اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اب میرے پاس کبوتر اس حوالے سے خبر لے کر آ رہے ہیں کہ پرومیننٹ نام پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ان کے حوالے سے جلد ہی جو ہے وہ کوئی خبر آنے والی ہے. خوشخبری پوائنٹ میں مطلب خوشخبری کہیں یا جو ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو آپ اس کو خوشخبری کنسیڈر کریں گے، اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو آپ کہیں گے بری خبر ہے. تو میری خبر کے مطابق آئندہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے لیے اس سلسلے میں ایک بڑی خوشخبری آ سکتی ہے پرومیننٹ نام مجھے پتہ ہے، لیکن پرومیننٹ ناموں کے حوالے سے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی. سماعت کے آغاز میں ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ مجھے اس کیس میں مقرر کیا گیا ہے، تیاری کے لیے وقت چاہیے. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر واضح کیا تھا کہ اس میں التوا نہیں ملے گا. پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ابھی اس کیس کی پیپر بکس بھی تیار نہیں ہے، کیس ایک بار شروع ہو گیا تو غیر ضروری التوا نہیں مانگا جائے گا، مجھے پہلے اس کیس کے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینا ہے. جج صاحب نے کہا کہ ابھی تو اپیل کنندہ کے وکیل دلائل کا آغاز کر رہے ہیں، کون سے یہ دلائل ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پروسیکیوٹر کی جو التوا کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف ان کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے. اس کے قرارداد میں کہا گیا ہے جی عمران خان کے خلاف مقدمات کو فی الفور ختم کیا جائے اور رہا کیا جائے، قانون کا غلط استعمال مزید بند کیا جائے. سنی اتحاد کونسل کی قرارداد کے مطابق شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، صنم جاوید، اعجاز چودھری، محمود الرشید سمیت دیگر کو رہا کیا جائے، جبکہ صحافی عمران ریاض اور اسد علی طور کو بھی رہا کیا جائے. اور تمام افراد پر درج مقدمات سیاسی اور غیر قانونی ہے. یہ ریزولوشن جو ہے وہ جمع تو ہو گیا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا ریزولوشن کے کوئی لیگل کانسیکوینسز ایز سچ نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ظاہری بات ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کہیں گے اور جناب قرارداد جمع ہو گئی ہے. نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ از جسٹ اے ریزولوشن، اور یہ جمع ہونا جو ہے ایک روٹین کی بات ہے. اس سے عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنی سپیڈ سے ہی چلیں گے. وہ سپیڈ کے اوپر وہ جو پیڈل ہے وہ کون اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے وہ آپ اسی طرح جانتے ہیں. تو ان قراردادوں سے جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارم 45 اور 47 ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف کیس میں MWM کی درخواست سے اعتراضات دور کر دیے. چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر اعتراضات دور کرتے ہوئے اسے کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. درخواست گزار MWM کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ جی قانون کے مطابق الیکشن کے بعد 14 دنوں کے اندر ویب سائٹ پر فارمز اپلوڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پہلے اعتراض دور کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. MWM کی جانب سے وکلا ایمان زینب مزاری اور عبدالحادی چٹھا جو ہے وہ پیش ہوئے. سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی. اچھا، یہاں پہ یہ پٹیشن فائل ہوئی، اس کی سماعت اب کل ہونے جا رہی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے آج فارم 45، فارم 46، فارم 48، فارم 49 وہ آج ہی جاری کر دیے ہیں. آج انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ جاری کر دیے، اور جب وہ جاری ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک طوفان آیا ہے.